السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک بار اللہ بول کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کھجور کے فوائد اور طریقہ استعمال۔ کھجور ایک قسم کا پھل ہے۔ کھجور زیادہ تر مصر اور خلیج فارس کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے جو سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور مضافات میں پائی جاتی ہے۔ کھجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے کیونکہ صابر، شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں جابجا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، چونکہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری ایسی مکمل اور زود ہضم غذا سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ طاقت و توانائی فراہم کر سکے، اور کھجور یہ تمام مقاصد فوراً پورا کر دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ کھجور کے طبی فوائد۔ شدید گرمی کے عالم میں توانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو کھجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے نہار منہ اس کا استعمال مفید ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال خون کثرت سے آنے والی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ یہ کیفیت غدودوں کی خرابی، جھلیوں کی سوزش، غذائی کمی اور خون میں فولاد کی کمی وغیرہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کھجور ان میں سے ہر ایک کا مکمل علاج ہے۔ دل کے دورے میں کھجور کو گٹھلی سمیت کوٹ کر دینا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے، چونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شریانوں میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں میں کھجور کی گٹھلی تریاک کا اثر رکھتی ہے۔ چونکہ کھجور رافع قولنج اور جھلیوں سے سوزش کو دور کرنے کے لیے مسکن اثرات رکھتی ہے، اس لیے دماغ وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے اسے دفع کرتی ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اس کی پسی ہوئی گٹھلیاں دل کے بڑھ جانے میں مفید ہے۔ یہی نسخہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بلغم کو خارج کرتی ہے، لہذا بعض ماہرین اسے تبدق میں مؤثر قرار دیتے ہیں۔ پرانے قبض کی بہترین دوا اور بہترین علاج ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑوں کو جلا کر زخموں پر مرہم کی صورت میں لگانے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس صفوف کے منجن سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ سوزش میں ایک بہترین ٹانک کا درجہ رکھتا چند دنوں تک کھجور کے باقاعدہ استعمال سے کوڑ کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کو کھجور منہ میں چبا کر تھوڑی تھوڑی کھلائیں۔ جلی ہوئی کھجور زخموں سے خون بہنے کو روکتی ہے اور زخم جلدی بھرتی ہے۔ خشک کھجور کو جلا کر راکھ بنا کر بوقت ضرورت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کھجور کو خشک کر کے ہمراہ گٹھلی رگڑ کر منجن بنایا جاتا ہے جو دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ مغز بادام 2 تولے اور کھجور 2 تولے کھانا با کو مضبوط کرتا ہے۔ کھجور کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر دینا زچگی کے بعد کی کمزوری اور بیماری کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کھجور کو نہار منہ کھایا جائے تو یہ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت اندھے پن کی شکایت رفع کرنے میں کھجور کی افادیت مسلم ہے۔ جو لوگ اکثر قبض کے شاکی ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور سے استفادہ کرے، اس لیے کہ کھجور میں موجود حل پذیر ریشے آنتوں کو متحرک کر کے فضلے کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کھجور کو ایک گلاس پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیا جائے، بعد میں اسی پانی میں انہیں حل کر کے شربت کی صورت میں صبح کے وقت پی لیا جائے تو یہ بہترین قبض کشا دوا کا کام کرے گی۔ کھجور کھانے میں احتیاطیں۔ کھجور کے ساتھ منقع یا کشمش نہیں کھانا چاہیے، نہ ہی اسے انگور کے ساتھ استعمال کریں۔
नीम पुख्ता खजूर को पुरानी खजूर के साथ मिलाकर मत खाएं। खजूर का एक वक्त में ज्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 दाने काफी हैं, वो भी इस सूरत में जबकि खाने वाला हाल ही में बीमारी से ना उठा हो। जिसकी आंखें दुखती हों उसके लिए खजूरें खाना मुनासिब नहीं। खजूर के साथ अगर तरबूज खाया जाए तो उसकी गर्मी तरबूज की ठंडक से जाइल हो जाती है। खजूर के साथ मक्खन इस्तेमाल करना संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ख्वातीन दुबलेपन का शिकार हों वो ताज़ा पकी हुई खजूरें और खीरे खाएं, बहुत जल्द अपने जिस्म में नुमायां तब्दीली महसूस करेंगी। खजूर के साथ अनार का पानी मैदा की सोजिश और इसहाल में मुफीद है। अगर आपको किसी बारे में वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।